محترم آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور النبی الأمی وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین اسلام، مختلف موضوعات پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا موقع ملتا رہتا ہے، اور یہ محض اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے اور اس پروگرام میں تعاون، ہم سب کو اس پروگرام کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائے، اور اس میں تعاون کرنے والوں کو اپنی شان بدلہ نصیب فرمائے۔ معزز خواتین اسلام، آج جو میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، اس کے لیے میں نے ایک نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما انا مبلغ۔ میری معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نبی کریم علیہ السلام تک کتنے انبیاء اور رسول بھیجے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن اور رسولوں کی صحیح تعداد کوئی نہیں جانتا۔ نہ تو اس کو قرآن میں بیان کیا گیا، نہ حدیث میں بیان کیا گیا۔ معزز خواتین، اتنی بڑی تعداد کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے کہ ساری دنیا، اولین اور آخرین اس روئے زمین پر بس، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو جہنم کا ایندھن بن کر رہ جاؤ۔ اور کسی نبی نے اور کسی رسول نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں رتی بھر کوتاہی نہیں کی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک روئے زمین پر انسان کی بقا رہے گی، اس پوری مدت کے اندر اگر سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ دیندار، اللہ کے نزدیک سب سے مقبول بندہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک انسان گناہ نبی اور ایک رسول سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء کی ایک لمحے کی صحبت انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جس مقام پر آدمی ہزاروں سال کی محنتوں اور مجاہدات کے بعد نہیں پہنچتا۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا، آپ نے وہ معجزات فرعون کو دکھائے۔ مثلا حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں دباتے
اور دبا کر کے باہر نکالتے تو حضرت موسیٰ کا ہاتھ چاندی کی طرح سفید ہو جاتا تھا۔ دنیا میں کوئی انسان یہ کمال کر کے نہیں دکھا سکتا، کوئی جادوگر اور کرتب باز یہ کمال کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ہاتھ کو دوبارہ اپنی بغل میں رکھ کر دباتے تو وہ گندگی رنگ کا ہو جاتا، جیسے ہمارے اور آپ کے ہاتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا عطا فرمایا تھا، اور اس عصے کا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اگر اس عصے کو زمین پر ڈال دیتے تو سانپ بن جاتا تھا، اور جب اس عصا کو اٹھا لیتے تو وہ لکڑی کا ایک معمولی سا ڈنڈا بن جاتا تھا۔ یہ سارے کے سارے کرتب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے تو کہنے لگا، اے موسیٰ مجھے جادو دکھاتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں وہ چاند اور سورج کے نکلنے سے ہدایت نصیب پا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت نہیں دیتا تو وہ معجزات کی چمک اور دمک سے بھی پا کر بھی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے معجزات اللہ کے نبی نے دکھائے، لیکن وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ تو جادو سیکھ کر کے آیا اور تیرا یہ ہے کہ تو میری بادشاہت کو ملیا میٹ کر دے، چل میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور بلانے کے بعد تیرا اور اپنے جادوگروں کا مقابلہ کراتا ہوں۔ یہاں رک کے میں ایک بات بتا دوں، بہت اس واقعے سے بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا آیا اور اس نے اس کی حکومت کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے کہ اے ہمارے خدا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون نے پوچھا، مجھے آخرکار اس کے لیے کیا تدبیریں کرنی چاہیے؟ تو نجومیوں نے 2 تدبیریں بتائی جو فرعون نے کی۔ پہلا کام تو یہ کرو کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں اگر کوئی بھی بچہ لڑکا پیدا ہو تو اس کو اٹھاؤ اور قتل کر دو۔ چنانچہ جتنے لڑکے پیدا ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا، اور ایک لمبا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو بچایا اور بچا کر کے موسیٰ فرعون کے محل میں ان کی پرورش کروائی۔ اور دوسری بات اس کے نجومیوں نے یہ کہی تھی کہ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو جادو سکھائیں، اپنی فوج اور اپنے لوگوں کو جادو سکھائیں اور اس کے لیے بڑے بڑے اسکول اور کالج قائم کریں، تاکہ کل کے بعد اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر بات کرنے کی جرات کرے تو ہم جادوگروں سے اس کا مقابلہ کروائیں۔ چنانچہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون نے اس وقت جادو سکھانے کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے کالج قائم کیے۔ اب حضرت موسیٰ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے انہی یونیورسٹیوں سے اور انہی کالجوں سے جادو سیکھے ہوئے لڑکوں کو بلایا۔ بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جن جادوگروں کو ان کی تعداد 80,000 تھی، 80,000 جادوگروں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بلایا۔ معزز خواتین خاموشی اختیار کریں اور توجہ سے بات سنیں۔ چنانچہ مقابلے کا دن طے ہوا، فرعون کے بڑا سا دربار لگایا گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا اور ساتھ میں اپنے جادوگروں کو بھی بلایا۔ میری ماں و بہنوں کان کھول کے سننے کی بات ہے، جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں اس کو زمین پر ڈالا، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے سانپ اور اژدہے بن گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے، آپ گھبرا گئے اس لیے کہ آپ بھی ایک انسان تھے، آپ کو ایسا لگا جیسے یہ اژدہے مجھے نگل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ہمت دلائی اور فرمایا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی جو ہم نے عصا تمہیں عطا فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر ڈالا، بس ڈالنا تھا کہ وہ عصا اتنا بڑا بن گیا کہ جتنے 80,000 جادوگروں کی لاٹھیاں دکھانے کے لیے آئے تھے
وہ سب کے سب اپنے فن میں ماہر تھے، جادو کے بڑے بڑے استاد اور اپنے زمانے کے فنکار تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا کمال دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ موسیٰ نے جو لاٹھی ڈالی ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً موسیٰ اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے، اور یہ لاٹھی ڈال کر جو دکھائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا ہوا معجزہ ہے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا کہ جیسے ہی ان 80,000 جادوگروں نے دیکھا، سب کے سب سجدے میں پڑ گئے اور ایک لمحے میں حضرت موسیٰ پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، نہ تو موسیٰ ان جادوگروں کو پہلے سے جانتے تھے، نہ یہ جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے۔ اسی مقابلے میں اور اسی میدان کے اندر دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھنے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے، 80,000 سجدے میں گر گئے۔ فرعون کہنے لگا اپنے 80,000 جادوگروں سے کہنے لگا، میں سمجھ گیا تم موسیٰ کے آدمی ہو اور تم موسیٰ کے ساتھ جادو کرتے ہو اور میری حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے تم آئے ہو، میں تمہیں سزا دوں گا اور دایاں ہاتھ کا ہاتھ اور بائیں پیر کا پیر کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی سے لٹکا دوں گا۔ اس نے یہ اعلان کیا 80,000 جادوگروں کی موجودگی میں، تم موسیٰ سے مل کر کے آئے ہو، تم میرے آدمی نہیں ہو، تم نے اس کا کرتب دیکھ کر کے سجدہ کر لیا اور اسلام قبول کر لیا، تم پہلے سے موسیٰ کے آدمی تھے، میں تم کسی کو نہیں بخشوں گا، تمہارا ایک ہاتھ دائیں جانب سے ایک پیر بائیں جانب سے کاٹوں گا اور تمہیں قتل کر کے سولی پر لٹکانے کا۔ فرعون تو جو چاہے سزا دے لے، اللہ کی قسم ہم اپنے اسلام اور ایمان سے نہیں پھریں گے، اسلام اور ایمان سے نہیں پھریں گے۔ میری ماں بہنوں، دیکھا وہ جادوگر جو ابھی 1 منٹ پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اتنی ہمت اور جرأت اور اسلام پر قائم رہنے کا اتنا جذبہ کیسے نصیب ہوا؟ یہ صرف نبی کی صحبت کی وجہ سے نصیب ہوا، یہ صرف اور صرف نبی کی صحبت کی وجہ سے نصیب ہوا۔ میری ماں بہنوں، کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی ایک لمحے کی صحبت سے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جو ہزاروں سال کی ریاضت اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دوسری طرف بھی ایک بات دیکھتے ہیں کہ انبیاء اتنے بڑے بابرکت، لیکن اس کے باوجود ان کے محلوں میں، ان کے شہروں میں، حتیٰ کہ ان کے خاندانوں میں، بلکہ ان کی اولاد میں بھی بعض لوگ کافر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر ان کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا۔ وہ ذات جو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی، ان کا بیٹا کنعان مسلمان نہیں ہوا۔ حیرت کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ 80,000 جادوگر حضرت موسیٰ کے ایک معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے اور فرعون کے سامنے سینہ تان کر کے کہہ دیا، اے فرعون تو جو چاہے سزا دے لیکن ہم اپنے اسلام سے نہیں پھریں گے۔ اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جو ان کا اپنا سگا بیٹا ہے، جو ان کی گود میں پلا بڑا، ان کے ساتھ رہا، ان کی تعلیم حاصل کی، لیکن وہ کافر نکلا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو بہت بڑے اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی بیوی کافر تھی، ان کی بیوی مسلمان نہیں ہو سکی۔ نبی کریم علیہ السلام جو اولین اور آخرین میں سب سے بڑے نبی بنائے گئے اور قصر نبوت کی آخری اینٹ ثابت ہوا، اب قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول کے خاندان میں آپ کے چچا، بعض چچا بلکہ آپ کے سرپرست کی حیثیت رکھنے والے ابو طالب اور ابو لہب جیسے چچا مسلمان نہیں ہوئے۔ حیرت ہوتی ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول جس شہر میں رہتے ہوں گے سب مسلمان ہو جاتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا جن 2 دامادوں سے نکاح ہوا تھا، وہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، دونوں کے دونوں مسلمان نہیں ہوئے، پھر طلاق دی، دوسرے سے نکاح ہوا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
ابو الانبیاء کہے جاتے ہیں، ان کا باپ آزر جو پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنایا کرتا تھا وہی مسلمان نہیں ہوا۔ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں آخر آپ کو، میں آخر بتانا کیا چاہتا ہوں؟ میری ماں و بہنوں، انما انا مبلغ وانا قاسم واللہ یعطی، بس اللہ کے رسول نے اس راز کو کھولا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم تو تبلیغ کرنے والے، ہم تو اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کے دین کو امت میں تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن ہدایت دینے والی ذات اللہ کی۔ بس یہ سمجھانا، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے اللہ کے رسول کو پالا، اللہ کے رسول کے لیے سپورٹر بنے، اللہ کے رسول کے سرپرست رہے، جب تک وہ زندہ رہے مکہ میں کوئی اللہ کے رسول کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکا۔ لیکن جب مرنے کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول بے چین تھے کہ میرے چچا جس نے میری سرپرستی کی، مجھے پالا اور پوسا، کفر کی حالت میں مر رہا ہے اور قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول بار بار اپنے چچا محترم کے کان میں فرمایا کرتے تھے، ارے چچا میرے کان میں ہی کہہ دو لا الہ الا اللہ پڑھ دو، میں قیامت کے دن گواہ بن جاؤں گا۔ اللہ نے صاف فرمایا، اے محمد تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت کا دینے کا کام ہمارا ہے، تو بس اچھی باتوں کا اور اسلام کا راستہ بتا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مسائل ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ سارے پروگرام ہم رکھتے ہیں، سارے پروگرام رکھتے ہیں۔ ہر جمعے کو آپ کے لیے مطالعہ کر کر کے، احادیث کو پڑھ کر کے، قرآن کریم کو پڑھ کر کے، کتابوں کو سمجھ کر آپ کو دین کی اہم باتیں بتاتے ہیں۔ کاش ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا محلہ اور ساری بستی دین کے راستے پر آ جائے، لیکن تھک گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج میں حدیث پڑھ رہا تھا تو دل کو بڑا سکون ہوا، انما انا قاسم واللہ یعطی، ہم تو اللہ کے دین کو تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن ہدایت دینے والی ذات اللہ کی۔ ہدایت ہمارا کام نہیں۔ میری ماں و بہنوں، ہدایت ہمارا کام نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیا کرتا ہے۔ میری ماں و بہنوں توجہ سے سنو، میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ساری زمینیں بنائی، لیکن کسی میں بنجر بنایا اور کسی کے اندر پھل ڈالو تو درخت پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ سارے پروگرام بند کر دیے جائیں، جب اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ میں ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان سے کہنے لگا، بھائی بہت زمانے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تو ہم بند کر دیتے۔ انہوں نے جو مجھے بات بتائی تو دل کو سکون ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مسجد میں 5 سال سے تقریر کرتا ہوں، 5 سال کی تقریر کر کر کے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان سب باتوں کو بند کرو، امت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکا میرے پاس جمعے کی نماز کے بعد میں آیا کہ مولانا صاحب آج آپ کی تقریر کی وجہ سے میں ایک گناہ سے بچ گیا، ایک گناہ سے بچ گیا۔ کیا گناہ بھائی؟ انہوں نے اس لڑکے نے کہا کہ آج میں نے ایک رنڈی کو طے کر رکھا تھا اور اس کے پاس پیسے جا چکے تھے، آج ہم زنا کا موقع ہمیں ملتا، ہم زنا کرتے، لیکن آج آپ کی زنا کے خلاف تقریر سنی کہ زنا کرنے پر کتنا بڑا عذاب اللہ دے گا۔ اللہ مولانا صاحب آپ کا شکریہ، میں زنا سے رک گیا۔ میرے دوست فرماتے تھے کہ میں نے اس دن کے بعد فیصلہ کیا، امت کا کوئی آدمی بات کو سنے نہ سنے، عمل نہ کرے نہ کرے، لیکن ہم دین کی محنت کو کبھی نہیں روکیں گے۔ کیا پتا کوئی اس امت میں سے ایک آدمی بھی گناہ سے رک جائے، کوئی ایک آدمی بھی گناہ سے رک جائے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، دارالعلوم دیوبند میں جب میں پڑھتا تھا تو 5000 لڑکے پڑھتے تھے اور ان کا کروڑوں روپے کا خرچ تھا۔
बहुत से लड़के पढ़ते भी हैं, बहुत से लड़के नहीं भी पढ़ते, बहुत से लड़के सिगरेट भी पीते हैं, बहुत से लड़के नमाजें भी छोड़ते हैं, बहुत से लड़के बहुत नेक भी होते हैं। तो एक दिन मैं अपने उस्ताद से अर्ज करने लगा कि हजरत आपने 5000 लड़कों को आप खाना खिलाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और बहुत से लड़के कमरों से दरगाह में पढ़ने के लिए नहीं आते, तो इन पैसा खर्च करने का क्या फायदा? मेरे उस्ताद ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है, और आप भी सुनना। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, सईदुल ज़फ़र, हम 5000 लड़कों को 2 वक्त खाना देते हैं, खुदा की कसम हमें इन 5000 लड़कों से कोई उम्मीद नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं। इन 5000 के अंदर कोई एक होगा जो आगे चलकर शेखुल इस्लाम बनेगा, जो आगे चलकर शेखुल हिंद बनेगा, जो इस उम्मत के लिए राहयाबी का जरिया बनेगा। लेकिन अफसोस कि उसके माथे पे लिखा हुआ नहीं है कि वो लड़का कौन है। अगर खुदा की कसम उसके माथे पे लिखा हुआ, लेकिन अफसोस कि उसके माथे पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हमें 5000 का खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। बात समझ में आई कि हाँ, इन औरतों के मजमे में से अगर 100-200 औरतें आती हैं, अगर एक भी अल्लाह वाली बन गई, अगर एक बच्ची भी गुनाह से रुक गई, अगर किसी एक कमजोर औरत ने, जिसको घर में भी अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन उसने अपने दिल के अंदर सुन्नत की अहमियत को जान लिया, तो हम दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह हम सब के सब सुरखरू हो गए, सब के सब सुरखरू हो गए। मेरी माओ बहनों, बात सुनो, 2 जमीनें बराबर होती है, आसमान से पानी बरसता है, एक जैसा पानी, एक वक्त के अंदर पानी बरसा, लेकिन अल्लाह का कमाल देखो, उसकी रहमत का फजलो करम देखो कि एक बारिश एक खेत के अंदर गल्ला उगता है और दूसरे में नहीं उगा करता। अल्लाह के पानी एक जैसा, वक्त एक जैसा, एक टाइमिंग, लेकिन अल्लाह ताला की हिदायत और अल्लाह का फजल की एक में गल्ला उगता है, एक में गल्ला नहीं हुआ करता। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। हमारा काम तो यह है कि हम अल्लाह के रसूल की बातों तो आप तक पहुंचाएं, लेकिन तुम में से कोई एक औरत ऐसी होगी जिसको घर में गालियां मिलती होंगी, तुम्हें ऐसा होगा कि महल्ले में उसको कोई इज्जत देने वाला भी नहीं होगा, उसको रिश्तेदार अपने घर बुलाना अच्छा नहीं समझते होंगे, लेकिन वो उठेगी और उठकर अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करेगी और सुन्नतों को जिंदा करेगी। हम उस दिन का इंतजार करते। मेरी माओ बहनों, मैं अब आपको 2 बातें समझाना चाहता हूं, हिदायत किसे कहते हैं और तौफीक रब्बानी किसे कहते हैं। पहले हिदायत को समझो, हिदायत कहते किसको हैं। अगर तुमने ये बात समझ ली तो कमाल हो जाएगा, बहुत बड़ी बात समझ लेंगे। देखो मेरी माओ बहनों, हिदायत का मतलब है रास्ता दिखाना, और रास्ता दिखाने के 2 मतलब। मसलन मैं यहां दरवाजे के बाहर खड़ा, एक आदमी आया और आकर के बोला कि मुफ्ती साहब टांडे की जामा मस्जिद कहां है। मैं खड़ा खड़ा उसको बताऊं कि तो सीधा जाए जा, बाएं जा, बाजार से आगे जाना, सीधा जाना, सामने जो इमारत आएगी वो जामा मस्जिद है। वो चला गया। देखो, मैंने उसको रास्ता दिखाया, इसी का नाम हिदायत। मैंने उसको रास्ता बताया, इसी का नाम हिदायत है। लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा और उसको बता दिया और वो चला गया, और वो चला तो गया, लेकिन हो सकता है रास्ते में भटक जाए, जामा मस्जिद के अलावा वो खाने वाली मस्जिद पहुंच जाए, रास्ता उसने गलत समझा हो। और हिदायत का दूसरा तरीका कि मैं यहां खड़ा हूं, एक आदमी आकर के मुझसे पूछे कि मुफ्ती साहब मुझे टांडे की जामा मस्जिद जाना है, रास्ता कहां है। तो मैं कहता हूं, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेकर के गया और जामा मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा करके मैंने उससे कहा, देख जामा मस्जिद ही है। मैं पहली हिदायत के माना में मैं वहीं खड़ा रहा, आदमी को भेज दिया, और दूसरे उसमें मैं अपने, अगर गीबत करोगी तो जहन्नम में जाओगी। हम तुमसे कहते हैं नमाज मत छोड़ना, नमाज छोड़ोगी तो जहन्नम में जाओगी, लेकिन उतना समझाने के बावजूद, इतना कुछ कहने के बावजूद हम सब गलतियां करते हैं। हम सब गलतियां करते हैं। हम में से बहुत सी लोग ऐसे हैं जो नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं। इतना समझाने के बावजूद भी हमारे अंदर अभी बहुत सारी कमियां, लेकिन कुछ ना कुछ करने लगे हैं, कुछ ना कुछ दीन के रास्ते पर चलने लगे। ये जो कुछ ना कुछ दीन के रास्ते पर चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग हिदायत पर चलने लगे।
اب ہم چلتے رہیں گے. کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم آخرت کے مقام تک نہ پہنچے اور بھٹک جائے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے مقام تک پہنچ جائے. لیکن جو اللہ کی بندی اس راستے پر چلتی رہے گی، نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرتی رہے گی اور سنتوں کو زندہ کرنے کا اہتمام کرتی رہے گی، تو یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے توفیق ربانی حاصل ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت کے دروازے پہ لے جا کر کے کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا یہ جنت ہے، ادخلیہا، اس کے اندر تو داخل ہو جائے. تو ہدایت کے دو معنی ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر چلنا ہے، ہمیں آگے چلنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم راستے میں اپنے مقام تک پہنچیں، اور جب ہم چلنا شروع کریں گے پھر اللہ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ اپنی منزل تک پہنچاتا ہے. اسی کو توفیق ربانی کہتے ہیں. میری ماں بہنوں، بات سن رہی ہو؟ انما انا قاسم واللہ یہدی، انما انا مبلغ واللہ یہدی. ارے ہم تو دین پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. لیکن اللہ کی ہدایت کب نصیب ہوگی؟ اللہ کی ہدایت جب نصیب ہوگی جب ہم دین پر چلنے لگیں گے. دیکھو مدرسے میں ایک بچہ داخل ہوتا ہے اور 9 سال پڑھ کر کے مولانا صاحب بنتا ہے، لیکن پہلے دن سے محلے والے اور گھر والے اس کو مولانا صاحب کہتے ہیں، لیکن اس کو مولویت کی ڈگری ملے گی 9 سال کے بعد. یہی ہمارا حال ہے. اگر ہم آج گناہوں سے بچتے رہیں، جی چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، اللہ کے ڈر سے ہم گناہوں سے رک جاتے ہیں. شوہر کی بدتمیزی، ایک بات یاد رکھنا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ عورت دیندار نہیں ہو سکتی جو عورت اپنے شوہر کی مطیع اور فرمانبردار نہ ہو. علامہ ناصر الدین البانی جو عرب کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے، جن کے انتقال کو 100 سال ہوئے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اور انہوں نے ایک روایت پیش کی. فرمایا کہ وہ عورت کبھی بھی جنت کی مستحق نہیں ہو سکتی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی. اور ابن ماجہ کی روایت انہوں نے پیش کی، اس سے ثابت کر کے دکھایا کہ عورت کے نیک ہونے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو جائے. پہلا مرتبہ یہ ہے. اور میری بات سنو، تم نے کہا یہ تو سنا دیا، دوسرا نہیں سنا ہے. دیکھو ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اس کو ڈھنگ سے نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس شوہر کو ایسی بیماریوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا. عاشروہن بالمعروف، قرآن نے فرمایا کہ ان عورتوں کو عزت کے ساتھ رکھنا. قرآن نے فرمایا کہ ان عورتوں کو عزت کے ساتھ رکھنا، مردوں کو فرمایا گیا. اور کوئی اور آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرتا ہے، عزت کے ساتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ عزت کے ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا کھلاؤ، اتنا پلاؤ، اسے دین کی باتیں سکھاؤ، اسے اچھی باتیں سکھاؤ. عورت کو چاہیے کہ ان باتوں کو قبول کرے. لیکن اگر بلا وجہ کوئی آدمی اپنی عورت کے پیچھے پڑ کے ظلم کرتا ہے، اکابر نے فرمایا کہ وہ آدمی دنیا میں ایسی موت مرے گا، ایسے مرض میں مبتلا ہو کر کے مرتا ہے جس میں دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ آپ کی اہمیت اسلام کے اندر اللہ کی نگاہ کے اندر ہے. لیکن آپ کو بھی فرمایا گیا کہ اگر تم عورت اپنے مردوں کی اتباع جو فرما برداری نہیں کرو گی تو اللہ کے نیک لوگوں کی فہرست میں تمہارا کوئی نام نہیں. تو بہرحال اگر ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہی، نمازیں دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا نمازیں پڑھتی رہی، صدقہ اور زکوٰۃ کا دل چاہتا ہے لیکن چاہتا نہیں چاہتا کرتی رہی، غیبت اور چغلی سے بچتی رہی اور ایک زمانے تک اپنے شیطان نفس سے لڑتی رہی، پھر توفیق ربانی ہوتی ہے. رب کریم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل فرما دیتے. میری ماں و بہنوں، اس توفیق ربانی کو حاصل ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کب نصیب ہوتی ہے؟ ارے اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں بھرے راستے پر چلنا پڑتا ہے.
कांटों भरे रास्ते पर चल करके बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं और बहुत सारे मसाइल से गुजर कर फिर तौफीक रब्बानी हासिल होती है। और मेरी माओ बहनों, ये उस इंसान को हासिल होती है जो अल्लाह ताला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी करने वाला। देखो, अबू तालिब अल्लाह के रसूल के चचा, अल्लाह के रसूल के हिमायत करने वाले, लेकिन मरने को मर गए, अल्लाह ताला की तौफीक रब्बानी हासिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के रसूल के अहकाम पर चलना शुरू नहीं किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र, जो अबुल अंबिया का बाप होते हुए कुफ्र की हालत में मरा, और अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम तो अपने इस मरे हुए बाप के लिए हमसे दुआए मग़फ़िरत मत करना। फरमाया गया दुआए मग़फ़िरत मत करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हैं और मौजें आ रही हैं, और मौजें आने के बाद में बेटा डूब रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ए मेरे अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मेरी सुल्ब से पैदा हुआ है, ए अल्लाह समंदर में डूब जाएगा, मेरे बच्चे को बचा ले। अल्लाह फरमाता है नूह, ये तेरे औलाद में से नहीं, इसलिए कि ये काफिर है और वो कुफ्र की हालत में मरा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसे नबी को भी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसे रसूल को भी की वजह से भी उसके लड़के को हिदायत नहीं मिल सकी और उसको तौफीक रब्बानी हासिल नहीं हुई और कुफ्र की हालत में मर गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औरत को उनके शहर के गुनहगारों के साथ अल्लाह ताला ने पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। एक नबी का साथ होने वाला, साथ होने के बावजूद अल्लाह के अजाब से उसकी बीवी को नहीं बचा सका, इसलिए कि उसकी औरत को, हजरत नूह की बीवी को तौफीक रब्बानी हासिल नहीं हुई। मेरी माँ बहनों, इस तौफीक रब्बानी को हासिल करने की कोशिश करो। मैं आपको फिर अपनी बात समझा देता हूं। ये हदीस पढ़कर सुनाना और कुरान की तफसीरें करना और आप औरतों को अच्छी अच्छी बातें सुनाना, ये सिर्फ अल्लाह के दीन को पहुंचाना है, अल्लाह के दीन को पहुंचाना है। बाकी हिदायत देना अल्लाह का काम, और अल्लाह की हिदायत जिसको मिल जाए उसे तौफीक रब्बानी मिलती है। और अल्लाह की तो हिदायत और तौफीक रब्बानी उन औरतों को मिला करती है जो अपनी तबीयतों पर जबर करके, ना चाहते हुए भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अमल करते। मेरी माँ बहनों, आपको समझ में आ गया होगा हिदायत और तौफीक के दरमियान में क्या फर्क है। इस पर चलोगी तो तौफीक रब्बानी हासिल होगी, इस पर दीन पर अमल करोगी तो बाइज्जत रहोगी। मेरी माँ बहनों, कल ही मैं अपनी किताब में पढ़ रहा था कि तकवा इख्तियार करने से, शरीयत पर अमल करने से बीवी को शोहर से मोहब्बत बढ़ती है और शोहर को बीवी से मोहब्बत बढ़ती है। कल मैंने किताब के अंदर पढ़ा, बिल्कुल सही बात। अगर किसी मर्द को अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं, अगर कोई मर्द गुनहगार है तो उसको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं हो सकती। वो रोड पर चलती हुई औरतों को देखेगा, और किसी बीवी को अपने शौहर अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल नहीं करती और उसके अंदर तक़वे वाली जिंदगी नहीं है, तो शौहर से मोहब्बत कम होगी और रास्ते में चलते हुए मर्दों पर निगाह डालेगी। और अगर मर्द भी नेक, औरत भी नेक, और दोनों के दोनों मुत्तकी और परहेज़गार, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की इत्तिबा करने वाले, दोनों में हद से ज्यादा मोहब्बत होगी। ना मर्द की निगाहें कहीं उठेंगी, ना औरत की निगाहें कभी उठेंगी। ये तक़वी, ये तौफीक रब्बानी है, सबके सब तौफीक रब्बानी के दर्जात। तो सब चीजों का एक हल, और वो हल है सिर्फ और सिर्फ एक, कि अपने परवरदिगार के महबूब बन जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब। मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, इस दर्द के साथ करता हूँ। हम महल्ले में मेहनत करते हैं, महल्ले में बहुत सारी मेहनतों के बावजूद मुख्तलिफ घरों में बिदात और खुराफात, वो बिदातें जिसको सुनकर जो अल्लाह के रसूल के नाम पर की जाती हैं, लेकिन आका क़यामत के दिन गिरबान पकड़ करके पूछ लें कि तुमने ये खुराफात और बिदात मेरे नाम से की थी, मैंने कब इनको सुन्नत करार दिया था। क्या उस उम्रों को और रिश्तेदारों को समझाएंगे और कहेंगे हम वही काम करेंगे जो अल्लाह के रसूल ने कर दिखाया, और तय कर लो गम का मौका हो या खुशी का मौका हो, हम वही काम करेंगे जो अल्लाह के रसूल ने करा। आपको मालूम है बहुत अच्छी बात, वरना किसी मुफ्ती और आलिम से पूछकर उस पर अमल करो। उम्मीद है कि हम सब हिदायत याफ्ता होंगे और सुरखरू होंगे, और इस दुनिया में भी बाइज्जत होंगे और आखिरत में भी बाइज्जत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो।